قطر میں فٹ بال بین الاقوامی میلہ لگا ہے، بین الاقوامی میچز ہو رہے ہیں، اور میں اس لیے آج اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کھیلوں سے ہمارا بھی ایک تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو موقع دیا تو ہم نوجوانوں کے لیے بھی اور اپنی بچوں کے لیے شریعت کے حدود کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کریں گے۔ ہم کھیلوں کے مخالف نہیں ہیں، لیکن قطر کا ذکر خصوصی طور پر اس لیے کرتا ہوں کہ قطر نے اس میلے کو تبلیغ کے لیے استعمال کیا، اور اب تک وہاں 500 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، جس میں بڑے بڑے فلمی سٹار اور کھلاڑی بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے اس فنکشن کا آغاز بھی ایک غانم نامی قاری ہے جو مفلوج ہے، دو بھائی ہیں، دونوں ماں کے پیٹ میں جب تھے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ان میں سے ایک کو ان کی زندگی اگر ختم ہو جائے تو دوسرے کو زندگی ملے گی۔ والدین نے انکار کیا، دونوں بچے پیدا ہو گئے۔ تو یہ جو کمر کا نیچا حصہ ہے، یہ دڑ، یہ اس کا مفلوج ہے، یعنی ہاتھ لگا کر وہ چلتے ہیں، ہاتھ سے پیروں کا کام لیتے ہیں، لیکن والدین نے ان کو حافظ بنایا اور وہ قاری بن گئے، وہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہے۔ اور آدمی جب سوچتا ہے نا کہ وہ تو معذور ہے، تو اگلی سوچ یہ ہے کہ وہ ضرور کوئی خیرات صدقات پر نہیں، وہ بزنس مین بھی ہے، آئس فیکٹری بھی چلا رہے ہیں۔ تو قطر کی حکمران نے اس عظیم شان فٹ بال میچز کا آغاز ان کی تلاوت سے کیا، اور دنیا بھر کے اسکالر کو وہاں بلایا۔ 223 ارب ڈالر انہوں نے اس پورے پروگرام پر خرچ کیا۔ اس سے پہلے روس نے کیا تھا، 11 ارب ڈالر انہوں نے خرچ کیا تھا۔ برازیل میں ہوا، 15 ارب ڈالر انہوں نے خرچ کیا۔ لیکن قطر نے کمال کیا، 8 بڑے اسٹیڈیم بنائے، دنیا بھر کے اچھے سے اچھے قاریوں کو بلا کر مساجد میں رکھا۔ اذان ہوتی ہے تو دنیا کے ہر زبان میں ان کا ترجمہ نشر کیا جاتا ہے۔ جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں آپ کو بڑے بورڈ ملیں گے جس پر قرآن کی آیات اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے۔ شراب پر بڑی بات یہ ہے کہ شراب پر پابندی لگائی، بڑے کمپنیوں نے وہاں اخراجات اٹھانے میں حصہ لینے کا اعلان کیا، اس شرط کے ساتھ کہ یہاں ہماری کمپنی کی شراب بھی چلے۔ لیکن قطر کی حکمران نے کہا کہ ہم 28 دنوں کے لیے اپنی دین کو نہیں بدل سکتے، شراب پر پابندی لگا لی، مساجد کو آباد رکھا، میچز کے دوران باقاعدہ نماز کے لیے وقفہ ہوتا ہے، اذان کے لیے وقفہ ہوتا ہے، اور انہوں نے اس میچ کو عالمی اسلام کے لیے ایک عزت اور وقار کا ایک لمحہ بنایا، دین کی تبلیغ کا ایک ذریعہ بنایا۔ میں اپنے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی ایسے راستے کھلے ہیں، آپ بھی چاہے تو اس ہر ایونٹ کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال پازیٹیو انداز میں اس ایونٹ کو استعمال کرنے پر میں 22 کروڑ پاکستان کی عوام کی طرف سے قطر کے حکمران کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں۔ انہوں نے بہت اچھی روایت قائم کی، عالمی اسلام کی قیادت کی، اور قیادت کے لیے وہ کوئی بہت بڑا ملک ہونا ضروری نہیں ہے، چھوٹا سے بھی ملک ہو اگر وہ اچائی کرتا ہے وہ قائد بن جاتا ہے۔ تو میں افغانستان کے اس کامیابی کے بعد قطر کے اس فٹ بال میچز کی اس کامیابی کو بھی ایک بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہوں۔ انہوں نے یورپ کے کلچر کو مسترد کیا، انہوں نے ان کے کمپنیوں کے ایڈوائس کو مسترد کر لیا، انہوں نے دنیا کو ایک نیا کلچر دینے کا ایک آغاز کیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی ہمت دے اور بھی عزت دے، اور اس میں ہم کوئی بخل سے کام نہیں لیتے ہیں، جو کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو اچھا کہنا یہ ہمارا فرض ہے۔